پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمز کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں 185 کروڑ روپے کی بلند ترین قیمت میں پی ایس ایل فرنچائز کی فروخت۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ سے نام کے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ اس سے پہلے 175 کروڑ روپے میں پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے ایف کے ایس گروپ نے ٹیم خریدی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ پی ایس ایل 11 میں اب 8 ٹیمز ٹائٹل کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ آج 2 ٹیمز کے لیے بولی کے عمل میں 9 پارٹیز کے درمیان مقابلہ تھا۔ وزیر اعظم کی پی ایس ایل ٹیمز کے کامیاب آکشن پر کرکٹ بورڈ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو مبارکباد۔ کہا نئی ٹیمز کی شرکت نے پی ایس ایل میں نئی روح پھونک دی۔ نیلامی کی تقریب میں ہانگ کانگ سکسز اور اے ایف سی ایشیا کپ کی فاتح ٹیم پاکستان شاہینز اور انفرادی طور پر کھلاڑیوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ تقریب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی شرکت کی۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز کی سالانہ فیس دیگر 5 ٹیموں کی مجموعی فیس سے بھی زیادہ۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کی مجموعی سالانہ فیس 264 کروڑ روپے بنتی ہے۔ نئی ویلیویشن کے بعد لاہور قلندرز کی سالانہ فیس 67 کروڑ روپے، کراچی کنگز کی 64 کروڑ روپے، پشاور زلمی کی فیس 49 کروڑ روپے، اسلام آباد یونائیٹڈ کی 78 کروڑ روپے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی سالانہ فیس 38 کروڑ روپے ہے۔ 10ویں ایڈیشن میں 108 کروڑ روپے کی فیس ادا کرنے والی ملتان سلطانز کے مالک نے ٹیم اونرشپ برقرار نہیں رکھی۔ اس سال ملتان سلطانز کے معاملات پی سی بی خود چلائے گا۔ پی ایس ایل میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمز کی شمولیت کے بعد دونوں شہروں کے عوام پرجوش۔ شائقین کا کہنا ہے کہ لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی نمائندگی سے اب پی ایس ایل دیکھنے میں اور مزہ آئے گا۔ دوسری طرف پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمز کی شمولیت کے آکشن میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی۔ پی سی بی کا شاندار روڈ شو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک سے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے۔ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل رہے ہیں، دشمن کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ خوارج کو ہمسایہ ممالک کی جانب سے سپورٹ دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں اجلاس اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی مشکلات پیدا کی۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں، مشاورت اور بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا، این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کے لیے پنجاب نے اپنے حصے سے 11 ارب روپے دیے۔ نواز شریف نے بلوچستان کی ترقی میں جتنی دلچسپی لی شاید ہی کسی اور لیڈر نے لی ہو۔ وزیر اعظم نے کہا، بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 57,000 گھر بنائیں گے۔ آج ہم نے بلوچستان میں 5 دانش سکولز کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہیں اور ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور گیرزن میں افسران سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل کا مستقبل کی جنگوں کی تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور۔ کہا، مستقبل کی جنگ میں جدت اور لچک ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ دہشت گردی کے خاتمے میں تحریک انصاف پر تعاون نہ کرنے کا الزام جھوٹ اور حقیقت کے برعکس ہے۔ امید ہے پی ٹی آئی پر آئندہ بے بنیاد الزامات نہیں لگائے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا، ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، پی ٹی آئی پر تہمت لگانا مناسب نہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لوگوں کو بے گھر نہیں دیکھنا چاہتے، دہشت گردی کے خلاف قومی پالیسی بنائی جائے۔ اسد قیصر نے کہا، وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے، اداروں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا مینڈیٹ پانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا لاہور میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں محمود خان اچکزئی نے کہا، وہ کسی کو فتح کرنے، گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں نکلے، آئین بچانے اور ظلم مٹانے نکلے ہیں۔
8 फरवरी کی کال دی ہے، تحریک شروع کی ہے، اسی لیے لاہور جا رہے ہیں۔ علامہ ناصر عباس نے کہا پنجاب میں 3 دن رہیں گے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ فتنہ کسی بھی شکل میں سامنے آئے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خبردار کر دیا۔ علماء کرام سے مذہبی منافرت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل، کہا فتنے کا خاتمہ کرنا اور اسے کٹہرے میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست لوگوں کی جان و مال سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گی، ہر ظالم مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ لاہور میں آئمہ مساجد میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا علماء اور آئمہ کرام کا معاشرے میں اہم کردار ہے، امام مسجد کے لیے 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.5 ارب روپے سے زائد دینے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات میں سندھ میں 858 کلومیٹر طویل نیٹ ورک کو جدید بنانے کا فیصلہ، ملاقات میں 63 ارب 26 کروڑ روپے سے ریلوے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت 6 جدید ٹرینز خریدنے پر غور کر رہی ہے، کوٹری سے دادو، دادو سے لاڑکانہ، حیدرآباد سے میرپور خاص، روہڑی سے جیکب آباد اور حیدرآباد سے بدین سمیت 6 اہم روٹس کی بحالی کا بھی فیصلہ۔ حنیف عباسی نے کہا وفاق اور سندھ حکومت کا یہ اشتراک پاکستان ریلوے کی تاریخ کا نیا باب ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کا اعلان، اب کراچی سے چابہار 50,000 روپے میں سفر کیا جائے گا۔ 246 مسافروں پر مشتمل فیری سروس ایرانی بندرگاہ چابہار کے لیے 20 سے 25 جنوری کے درمیان روانہ ہوگی۔ فیری ہفتے میں 2 مرتبہ چابہار جائے گی، شام 5 بجے روانہ ہو کر 16 گھنٹے میں چابہار پہنچے گی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا کہنا ہے کہ چین سے 4 آپریٹرز نے فیری سروس چلانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خواہش ہے کہ بلو اکانومی کو مضبوط کریں۔ ایرانی پولیس نے مبینہ اغوا کار سے پاکستانی خاتون کو بازیاب کرا لیا۔ خاتون نے گورنر سندھ سے اپیل کی تھی کہ اسے ظالم شخص سے نجات دلائیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کے سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ خاتون کو جلد از جلد وطن لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ حسن محمود خان کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعلقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، پیشہ ورانہ عسکری تعاون اور تربیتی تبادلوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا، خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا دفاعی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی رائل سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سے ملاقات، سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے بھی ملاقات کی۔ مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے سے روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔ ایئر چیف نے کثیر القومی مشقوں کے ذریعے فوجی سطح پر تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم دہرایا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت قرار دیا گیا۔ پنجگور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مبینہ دہشت گرد گرفتار، ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ ساجد سوشل میڈیا پر کلدن تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ساجد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان اور DIG CTD نے پریس کانفرنس میں بتایا ساجد BLF اور BLA کے لیے ریکی کرتا رہا۔ ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے سے سب سے آگے، نہ کاروباری برادری، نہ ریل اسٹیٹ، نہ زراعت۔ جولائی سے دسمبر 2025 میں سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دیا، جو 226 ارب روپے ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے دگنا ٹیکس ہے۔ FBR کے مطابق تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 23 ارب روپے یا 9% زائد رہا۔ جولائی تا دسمبر ریل اسٹیٹ سیکٹر سے 126 ارب روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں وصول کیے گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔
سیاسی سرگرمیوں سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن شہر کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سندھ سے سہیل آفریدی کی بات ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی پریس کلب اور انصاف ہاؤس جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مرتضی وہاب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کراچی میں نہاری کھلانے کی بھی پیشکش۔ فیض حمید نے ہمیشہ نشانہ بنایا تھا کیونکہ ہم یوتھ انیشیٹو پر کام کر رہے تھے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور حسین کی گفتگو، کہا جو یوتھ کا نعرہ لگاتے تھے انہیں یہ بات پسند نہیں تھی، بولے انہوں نے میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی، آج یہ ان کے سامنے آ رہا ہے، میرے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا، میں اب عدالت میں جا رہا ہوں۔ لاہور کے علاقے سلامت پورہ میں فیکٹری کے آئل ٹینک میں آگ لگ گئی، فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ کراچی کے علاقے بن قاسم ایدو کوٹ میں بے امنی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، مظاہرہ ہوٹل اور 3 دکانوں میں لوٹ مار کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے مسلح 4 ڈاکو نے 40,000 روپے اور موبائل فون لوٹ لیے۔ مظاہرین کا ایس ایچ او بن قاسم کو ہٹانے کا مطالبہ، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کی یلغار کا سامنا، ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برفباری کا امکان، جنوب مغربی حصوں میں ریڈ الرٹ جاری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں 10 سے 15 سینٹی میٹر جبکہ بعض مقامات پر 20 سے 30 سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ریجن میں طوفان گوریٹی کے لیے ایمبر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کا قتل، منیاپولس اور نیو یارک سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، سخت صورتحال میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مزید آئس اہلکار منیاپولس بھیج دیے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحہ کا شکار ہوئی، بولے آئس ایجنٹ جوناتھن راس کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ دعویٰ کیا کہ جوناتھن راس غیر قانونی امیگرینٹ کو جون میں گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا تھا۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ اب صدر ٹرمپ امریکی کانگریس کی منظوری کے بعد وینزویلا کے خلاف مزید فوجی اقدام کر سکیں گے۔ امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد پر اب امریکی سینٹ میں مزید غور ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ امریکہ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ 500% ٹیرف لگنے کی خبر پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، مسلسل چوتھے روز گراوٹ کے شکار۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب چکے۔ نئے ٹیرف کا بل سینیٹر لنزے گراہم نے پیش کیا، صدر ٹرمپ نے حمایت کر دی۔ بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان۔ منظوری کے بعد ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ہر ملک پر 500% تک ٹیرف لگا سکیں گے۔ بھارت پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے۔ نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چین بھی متاثر ہوں گے۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے کی شیئر کی گئی طنزیہ ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں چین کی معاشی اور تکنیکی ترقی کو خطرہ قرار دینے والے مغربی بیانیے کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ویڈیو میں الیکٹرک گاڑیوں، سولر پینلز، بیٹریز اور مینوفیکچرنگ میں چین کی برتری کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ امریکہ ایک طرف چین کی ترقی سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف سستی چینی مصنوعات پر اس کا انحصار برقرار ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انٹرنیٹ مانیٹرنگ گروپ نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کی پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ، گورنر کے دفتر اور کئی دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے۔
بنگلہ دیش کا ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو جوابی خط لکھ دیا۔ ICC کی جانب سے پوچھے گئے تمام سوالات کا شواہد کے ساتھ جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی کرکٹ ٹیم کے علاوہ صحافیوں، تماشائیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے جنگ زدہ غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے $3 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا۔ ملالہ نے تنازعات کے شکار علاقوں میں زندگی کی سختیاں جھیلتی لڑکیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے حکومتوں سے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کا خیال رکھنے، بین الاقوامی اداروں سے جنگی جرائم کرنے والوں سے عالمی قوانین پر عمل کروانے اور عوام سے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا۔ پاک سری لنکا دوسرا T20 میچ آج نمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور 4 سال بعد میوزیکل بینڈ سٹرنگز پھر ایک ساتھ۔ گلوکار بلال مقصود نے فیصل کپاڈیا کے ساتھ گانا گانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ لکھا، بیٹی کے نکاح کی تقریب میں 4 سال بعد ایک ساتھ گانا انتہائی جذباتی اور یادگار ہے۔ راک بینڈ سٹرنگز نے مارچ 2021 میں 33 سال بعد بینڈ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔